یہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح یہ ایک نفل نماز ہے جو 4 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو یہ عطیتاً ان کو ایک خاص طور پر ایک عمل بتلایا تھا، اور ان کو فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو ایسا عمل عطا نہ کروں جس سے آپ کے سارے پچھلے اگلے گناہ، ظاہری، باطنی، اعلانیہ، پوشیدہ، ظاہری، سری، مخفی، ہر قسم کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ہو سکے تو ہر روز اس کو پڑھ لو، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں جمعے کے جمعے پڑھ لیا کرو، اور اگر آپ جمعے کے جمعے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم زندگی میں تو 1 مرتبہ لازمی صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی کے سارے گناہ جو اس نے اعلانیہ کیے، خفیہ طور پر کیے، چھپ کر کیے، اور جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے اس کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، اور اس کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آپ نے ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ آئیے ہم اس کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب آپ نے نیت باندھ لی، ثنا پڑھ لی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آپ یہ پڑھ لیں گے۔ ثنا کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر آپ قرات شروع کریں گے۔ جب آپ کی قرات مکمل ہوگی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت آپ ملا سکتے ہیں، اس کی کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی آپ سورت جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد جب آپ سورت مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، وہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی آپ پڑھنا چاہیں، اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے۔ پہلے سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے میں بھی تسبیح، سجدے کی تسبیح کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی 15 مرتبہ آپ نے ثنا کے بعد پڑھا، 10 مرتبہ آپ نے قرات کے بعد پڑھا، یہ 25 مرتبہ ہو گیا، 10 مرتبہ آپ نے رکوع میں پڑھا، یہ 35 مرتبہ ہو گیا، اور 10 مرتبہ آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھا، یہ 45 مرتبہ ہو گیا، 10 مرتبہ آپ نے پہلے سجدے میں پڑھا، یہ 55 مرتبہ ہو گیا، اور 10 مرتبہ آپ نے سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھا، یہ 65 مرتبہ ہو گیا، اور 10 مرتبہ آپ نے دوسرے سجدے میں پڑھا تو یہ 75 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا،
اور اسی طرح 4 رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے کھڑے ہو کر پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اسی ترتیب سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرات کے بعد پھر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر، پھر پہلے سجدے میں، پھر سجدے سے اٹھ کر، پھر دوسرے سجدے میں 75، اس طرح یہ آپ کا ایک ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور یہ 4 رکعت میں کل 300 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ سلام پھیریے گا، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ رب العالمین سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت مختص نہیں ہے، کوئی وقت مختص نہیں ہے، کوئی خاص اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ عصر سے مغرب تک آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اس دوران آپ یہ نماز ادا نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پورے دن میں، رات میں، جب آپ کا دل چاہے آپ صلاۃ التسبیح ادا کر سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کم از کم ایک مرتبہ تو آپ لازمی پڑھ لیجئے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ ایک مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، نہیں تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو صلاۃ التسبیح لازمی پڑھنی چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔